پیارے بچوں، کسی گاؤں میں ایک کمار رہتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور شفیق۔ اسماعیل عقلمند تھا جبکہ شفیق بیوقوف تھا۔ کمار کے پاس ایک گدھا بھی تھا، وہ مٹی کے برتن بنا کر انہی گدھے پر لاد کر بیچنے جاتا، اس سے اس کے گھر کا گزارا ہو جاتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، اس کے بیٹے جوان ہو گئے۔ اس کا بڑا بیٹا اس کے ساتھ مٹی کے برتن بنواتا اور ساتھ شہر بیچنے بھی جاتا۔ وہ پرائمری تک پڑھا ہوا تھا جبکہ شفیق بہت نالائق تھا، وہ ان پڑھ ہی رہا۔ کمار کی بیوی انتقال کر گئی تو اس کی بہن جو کہ شادی شدہ تھی، اس کا نام جیرومائی تھا، وہ آ کر کھانا بنا کر ان کو دیتی۔ جیرومائی نے اپنی بھائی کو مشورہ دیا کہ بھائی اب تو ان دونوں کی شادیاں کر دو تاکہ ان کو اپنی اپنی ذمہ داری کا ٹائم سے احساس پیدا ہو جائے۔ کمار نے دونوں بیٹوں کی شادیاں کر دی۔ اب خرچے بڑھ گئے اور کمار بھی بیمار رہنے لگا تو انہوں نے مٹی کے برتنوں کے ساتھ ساتھ سموسے اور آلو والے نان کی ریہڑی بھی لگائی۔ ان کا کاروبار کافی چمک گیا۔ کچھ عرصہ بعد کمار کا بھی انتقال ہو گیا اور گھر کی ساری ذمہ داری اسماعیل پر آ گئی، کیونکہ شفیق تو ٹک کر کام کرتا نہیں تھا۔ اسماعیل بال بچوں والا ہو گیا تو اس کی بیوی نے کہا ایسے کب تک گزارا ہوگا، شفیق کو کہہ دے کام کرے، نہیں تو ہم یہاں سے دور چلے جاتے ہیں، اس کی عقل خود ہی ٹھکانے آ جائے گی۔ چنانچہ اسماعیل اپنے بچوں کے ساتھ اپنے سسرال چلا گیا اور محنت مزدوری کرنے لگا۔ ادھر شفیق کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ ختم ہو رہی تھی، اس نے گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دی۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا سوائے گدھے کے، اور ہماری تو اولاد بھی نہیں جو ہمیں کما کر کھلا۔ اب تو بھائی اسماعیل بھی نہیں، میں نے لوگوں سے سن رکھا ہے اگر گدھے کو پڑھایا لکھایا جائے تو وہ انسان بن جائے گا اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا۔ شفیق یہ سن کر بہت خوش ہوا، کہنے لگا اب تم نے عقل کی بات کی ہے، سیدھی میرے دل کو لگی ہے، میں آج ہی ماسٹر خالد صاحب کے پاس جاؤں گا، گدھے کو لے کر میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اس کی بیوی بولی چل پھر گدھے کا بستہ تیار کر اور اسے سکول چھوڑ کر آتے ہیں۔ انہوں نے گدھے کے گلے میں کپڑے کا بستہ لٹکا دیا اور سکول کی طرف چل پڑے۔ اس کی پھپھو ان کے پیچھے بھاگی کہ یہ گدھے کو سکول کیوں لے جا رہے ہیں۔ دونوں بیوقوف، جو کوئی بھی ان کو دیکھ رہا سب ہنس رہے۔ جمیلہ اور نسیمہ جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، محنت کش عورتیں تھیں، وہ بھی گدھے کے گلے میں لٹکا بستہ دیکھ کر کھلا کر ہنس دی۔ دونوں میاں بیوی گدھے کو لے کر سکول کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ گدھا آگے اتنے بچے دیکھ کر سکول کے گیٹ پر رک گیا۔ دونوں میاں بیوی اس کے دھکیل کر اندر لے آئے۔ بچوں نے گدھے کے گلے میں بستہ دیکھا تو ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ پھر وہ ماسٹر خالد کے پاس پہنچ گئے۔ ماسٹر خالد بولے ہاں بھئی شفیق کیسے آنا ہوا؟ شفیق بولا ماسٹر صاحب آپ ہمارے گدھے کو پڑھا لکھا کر انسان بنا دیں تاکہ یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن سکے۔ ماسٹر خالد صاحب ہوشیار آدمی تھے اور ان دونوں بیوقوفوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ماسٹر خالد کہنے لگے کیوں نہیں، لیکن اس کی فیس لگے گی۔ ویسے تو ہماری فیس زیادہ ہے لیکن آپ پورے سال کی صرف 5,000 روپے دے دیں۔ 5,000 کا سن کر دونوں کو دانتوں پسینہ آ گیا۔ ماسٹر صاحب نے کہا کوئی جلدی نہیں، 1-2 دن تک دے جانا۔ پھر وہ دونوں گدھے کو وہیں چھوڑ کر گھر آ گئے۔ ان کے پاس اتنی بڑی رقم نہیں تھی، انہوں نے اپنی ریہڑی بیچ کر ماسٹر صاحب کو فیس ادا کر دی اور پھر خوشی خوشی گھر آ گئے۔ 2 سال گزر گئے۔ پھر شفیق نے سوچا اب تو ہمارا گدھا انسان بن گیا ہوگا، ہم اب اسے لے آتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے گدھے کو لینے سکول چلے گئے اور ماسٹر صاحب سے پوچھا کہ ہمارا گدھا انسان بن گیا کہ نہیں؟ کیوں نہیں، اب تمہارا گدھا پولیس انسپکٹر بن گیا ہے، مگر یہ کام میں نے بڑی محنت سے کیا ہے، اس کا میں نے نام شامو رکھ دیا ہے، تم دونوں فلاں تھانے چلے جاؤ، وہاں شامو انسپکٹر ہے۔ دونوں بہت خوش ہوئے، وہ دونوں انسپکٹر سے ملنے چل پڑے، ساتھ ہی انہوں نے گدھے کے گلے کی رسی اور پیٹھ کی گدی بھی لے لی۔ تھانے پہنچ کر شفیق کمار نے ایک سپاہی سے انسپکٹر شامو پوچھا تو اس نے سامنے اشارہ کیا۔ شفیق نے دیکھا کہ وہ دھوپ میں کرسی ڈالے بیٹھا ہوا ہے۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس سے تھوڑی دور اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ خوشی سے آخر